لیکن میں شیخ رشید تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں اور بڑے کھلے عام بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے کہا ہے نا کہ انڈے اور ٹماٹر آج کے بعد راول پنڈی کے اندر جس گلی میں تم قدم رکھو گے، اول تو تم آتے ہی نہیں ہو، تمہارا راول پنڈی کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نہ یہاں رہتے ہو نہ یہاں آتے ہو، لیکن یاد رکھنا اب تم جس شادی میں جاؤ گے، جس گلی میں جاؤ گے، جس پروگرام میں جاؤ گے، میں اپنے بہاف پر، اپنے پارٹی کارکنان کی بہاف پر، پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت یہاں موجود ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں ان سب کے بہاف پہ تمہیں کہتا ہوں کہ تم جہاں جاؤ گے، میں آج اعلان کرتا ہوں تمہیں گندے انڈے بھی پڑیں گے، گندے ٹماٹر بھی پڑیں گے اور جوتے بھی پڑیں گے، اب جوتے بھی پڑیں گے تمہارے، اور میں نے اعلان کیا ہے کہ جو تمہاری وگ اتار کے لائے گا اس کو 50,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا عید کے موقع کے اوپر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب تمہارا جو اب اس شخص کے ساتھ اور اس کے حواریوں کے ساتھ جو ہم حشر کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ گلی محلوں میں نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، آج تمام علماء کرام، آج ایک کمیٹی بن چکی ہے، حرمت مسجد نبوی کمیٹی، اور انشاءاللہ ہم اس کے پاسدار ہیں۔ علماء کرام اس کمیٹی کے اندر جلد جو ہے اس کا اعلان کریں گے، کون کون لوگ ہیں اور کیا کیا اس طریقے سے ان مقدمات کا پیچھا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں میں نہیں رہنے دیں گے، ان کو بازاروں میں نہیں چلنے دیں گے، اور انہوں نے جس طریقے سے گستاخی کی ہے اس گستاخی کا جو ہے پورا جو ہمارا ایک قانون ہے، قانونی طور کے اوپر، سیاسی بات تو میں نے کر دی کہ سیاسی طور کے اوپر یہ جہاں جائے گا اس کو انڈے بھی پڑیں گے، ٹماٹر بھی پڑیں گے اور انشاءاللہ جوتے بھی پڑیں گے، لیکن جو قانونی ہے گستاخی رسول کا جو جرم بنتا ہے وہ ان ایف آئی آرز میں موجود ہے۔ اس کے تحت عمران خان کے خلاف اور شیخ رشید کے خلاف اور اس کے بھتیجے کے خلاف، جو خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر، اور وہ ظالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو روضہ رسول پر آنے سے روک دیا ہے، تراویح پڑھنے سے روک دیا ہے، زیارت کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ ہماری فتح ہے اور یہ عمران خان کی فتح ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، استغفر اللہ، ہم سب لوگ وہاں پہ بڑے بھاری بھرکم پاؤں کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب حضور کے روزے کے پاس جاتے ہیں تو سخت سے سخت دل جو ہے پگھل جاتا ہے، اور اس کے اندر سے آنسوؤں کی ایک پوری کی پوری لہر جو ہے وہ نکلتی ہے، جھڑ جاتے ہیں آنسو، ہماری ذات، ہمارے بچے، میں کہتا ہوں کہ اگر میری جان اگر قربان کبھی ہو، میرے بچوں کو اگر بھی قربان کرنا پڑے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے عملاً چیزوں کو ثابت کیا ہوا ہے، تو میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ پوری ایک یہود و نصارہ کی سازش ہے جس کا اعلی کار عمران خان ہے۔ وہاں سے لندن سے جو لوگ آئے ان کے ایمان پر شک ہے، شک اس لیے ہے کہ قادیانی نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے جب سپریم کورٹ میں ہماری حکومت تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے غلطی سے ایک نقطہ اوپر نیچے جب ہوا تھا تو میں نے اپنی حکومت کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یاد رکھیں کہ ناموس رسالت کی بات آئے گی تو پھر سیاست پیچھے، پھر رواداری پیچھے، پھر وفاداری پیچھے، پھر شیخ رشید تیرا پیچھا کرنا ہے۔ اور میں سب کو کہتا ہوں کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں وہ تم سے بدلہ لیں گے۔ کیسے بدلہ لیں گے؟ تم نے 2018 کے الیکشنز کے اوپر لکھا مجاہد ختم نبوت، توبہ استغفار اللہ، اور تم نے اپنی وزارت داخلہ کے دوران جو عاشقان رسول کے اوپر گولیاں برسائیں، اس کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، نکلنے والی ہیں، نکلیں گی، وہ ویڈیوز موجود ہیں جو ان کے مرکز کے اوپر ان کی لاشوں کے ساتھ کھیلا گیا، ان کا خون نکالا گیا۔ اور یاد رکھنا، تم راول پنڈی کی شہر کے اوپر، عوام کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا ہو، اور کیسے ہو؟ تم نے آج ذکر کیا، تم نے ایک سازش بنائی الیکشن سے پہلے، اس سازش کے تحت تم نے میرے پہ ایک بے گناہی کا جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا، اس کے تحت مجھے عمر قید ہوئی، لیکن لوگوں آپ گواہ ہو کہ اس عمر قید کے دوران جب مجھے سنائی گئی تو میں نے اس عدالت کا بھی احترام کیا، میں نے اس عدالت کا بھی احترام کیا، 200% جھوٹا مقدمہ، اس عدالت کا احترام کیا جہاں پر لوگ بفر چکے تھے، جو رات کی تاریکی میں رات کے 12 بج چکے تھے، 11:30 بجے، تو پورا مجمع بفرا ہوا تھا، اس مجمع کو میں نے کنٹرول کیا۔ میں نے کہا اس عدالت نے فیصلہ کیا، ہم نے اس پاکستان کے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے،
हमने यहाँ नारकी पैदा नहीं करनी। हमने इस मुल्क के इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमानी है। मुझे किसी से ख़ास मोहब्बत नहीं है, लेकिन क्या पाक फ़ौज आपकी हमायत करे तो अच्छी, अगर आपकी हमायत ना करे तो बुरी। अदालतें आपके हक़ में फ़ैसला दें तो अच्छी, आपके हक़ में फ़ैसला ना दें तो बुरी। इलेक्शन कमीशन आपके हक़ में फ़ैसला दे, आपके हाथों से बने तो अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो हक़ और सच की बात करे तो आप कहते हैं बुरा। यानी तमाम इंस्टीट्यूशन बुरे। याद रखना, हमारे ये तमाम इंस्टीट्यूशन हमारी आंखों का तारा है। ये कायम और दायम रहेंगे तो पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। हम किसी एक की पार्लियामेंट की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मेरे वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो क्या हम वहाँ मौजूद थे वजीर आज़म हाउस के अंदर? क्या उसने वजीर आज़म हाउस की खिड़कियाँ उठा के ले गया? नहीं, वो निकला, उसने अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया, लेकिन उस अदालती फैसले को माना। हनीफ अब्बासी ने 25 साल की उम्र कैद को माना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे और जितने साथी जिनके ऊपर मुकदमात बने, उन सब ने अदालतों का सामना किया, उन सब ने अदालतों से रुजू किया, अदालतों ने उनके हक में फैसला दिया। तो इमरान खान साहब, ये नहीं हो सकता कि आपकी पसंद की बात हो तो इंस्टीट्यूशन अच्छा ना हो तो आप उस